جی ہاں، دنیا میں صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ابھی سیما حیدر کا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اس کے بعد میں انجو کا معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد میں دیپیکا جو یعنی کہ راجستھان کے ایک ڈونگر پور سے کویت پہنچ گئی۔ ابھی حال ہی میں ایک معاملہ اور سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ بنگلہ دیش سے ایک لیڈی انڈیا آئی ہے جس کا نام ثانیہ اختر بتایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے 1 سال کے معصوم بچے کو بھی ساتھ لے کر کے آئی ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ نوئیڈا کے کسی رہنے والے شخص کے ساتھ اس کی شادی 3 سال پہلے ہو چکی تھی اور ایک بیٹا بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے عزیزو۔ چلیے اپڈیٹ میں نے آپ کو دے دی، میرے سامنے آ گئی تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرا جو اسلامک سوال جواب کرنے کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ بالکل جاری اور ساری ہے، بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جانا۔ تو چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کا بٹن کو دبا دینا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، آمین کہیں۔ عزیزو، میں نے کل سوال پوچھا تھا، یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 4 صحابی کون کون ہیں جو اکثر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور نبی کے بعد وہ چاروں خلیفہ بنے؟ ایک سوال اور تھا کہ دنیا میں سب سے پہلے یعنی مکان کہاں بنا، دنیا میں سب سے پہلا مکان کس جگہ بنا؟ ایک سوال اور تھا کہ جنت کا موسم کیسا ہے اور جہنم کی جو آگ ہے اس کا رنگ کیسا؟ تو میرے عزیزوں، میرا سوال جواب کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں روزانہ اسلامک سوال کرتا ہوں، آپ کو کلام بھی سناتا ہوں۔ اگر ماں باپ کی شان میں آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے اگر سچی پکی محبت ہے نا، اس کلام کو سننا اور پھر دیکھنا کہ ماں باپ کے لیے الحمدللہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے اور ہم نے ماں باپ کے لیے کیا 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 ہے۔ ہاں، ایک ہماری امی کی عمر کی کہہ رہی بیٹا آپ جو ہے تھوڑا آرام سے بولا کرو، تو میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جیسی عادت ہوتی ہے ویسے ہی بولنا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے آرام سے بولنے کی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کچھ بھائیوں کے کچھ بہنوں کے نام بھی لینے والا ہوں، بنے رہنا، ویڈیو کو نہیں چھوڑ کے جانا۔ سب سے مین بات ہے کہ آج کا کلام اور آج کے سوال، کل میں نے 4 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا مکان کہاں بنا، اس کے بعد میں دوسرا سوال میرا یہ تھا کل کا، یعنی کل 21 اگست کے میرے یہ سوال جو میں آپ سے بتا رہا ہوں سن لے دھیان سے اور جواب بھی دے ان کے، انشاءاللہ آپ نے جواب دیے ہیں۔ اور ابھی جو آج کے سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہاں، ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا، جو پہلی بار آئے ہوں آپ تو بنے ہی رہنا، جو روزانہ دیکھتے ہیں الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تو نہیں جانے گے، لیکن جو پہلی بار آئے ہوں آپ لوگ بنے رہنا۔ تو دوسرا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 4 صحابی کون سے ہیں، یعنی کہ جو نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے اکثر، اور ان کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں انہوں نے چاروں نے خلافت کی، ہاں وہ خلیفہ بنے۔ اور تیسرا سوال میرا کل کا یہ تھا کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، اے سبحان اللہ، جنت کا موسم کیسا ہوگا، اور دوزخ کی آگ کا رنگ کیسا تھا اور اب کیسا ہے، پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ یہ سوال کا جواب سنو گے تو قسم خدا کی تڑپ جاؤ گے۔ ہاں تو چلیے بتاتا ہوں، آج کے سوال بھی سن کے جانا، نبی کا فرمان بتاؤں گا، نبی کی پیاری حدیث، اس پر عمل کرو گے تو زندگی میں خوشحالی رہے گی۔ میں روز بتاتا ہوں تو آج بھی ایک اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کل کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا مکان جو دنیا میں زمین پر بنا، زمین پر سب سے پہلا مکان جو بنا وہ خانہ کعبہ، الحمدللہ۔ اور دوسرے سوال کا جواب سن لیجیے، نبی کے وہ 4 صحابی جو نبی کے بعد خلیفہ بنے، الحمدللہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ہے سبحان اللہ۔ یہ وہ 4 صحابہ ہیں جو اللہ کے نبی کے زیادہ تر ساتھ رہتے تھے اور بعد میں نبی کے وصال کے بعد میں خلیفہ بھی بنے تھے۔ عزیزو، میرے تیسرے سوال کا جواب کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، تو جنت کا موسم ایسا ہوگا جو جنتی ہوں گے نا، نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا نہ سردی کا احساس ہوگا، اے ہے سبحان اللہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کو جنت میں داخل عطا فرما، آمین۔ دیکھیے آخری سوال تھا کہ دوزخ کی آگ کا رنگ کیسا ہے، پہلے کیسا تھا اور اب کیسا، اس کو دھیان سے سن لیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، یعنی وہ لال ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، آمین کہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ویڈیو مجھے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، آج کا سارا فوکس مجھے کلام پر دینا، کیونکہ ماں باپ آئے ہے، ماں باپ کی شان میں آج کا کلام ہے، اور سنتے ہی مچل جاؤ گے، سنتے ہی۔ ہاں،
تو سننا ضرور، ٹھیک ہے. اور میرے جو کچھ بھائی ہیں، کچھ بہنیں ہیں جنہوں نے کل کے سوالوں کے جواب دیے. آج 22 اگست ہے، چاند کی 5 تاریخ ہے، ٹھیک ہے. تو کل کے سوالوں کے جن میں جواب دیے، سعدیہ ہے ہماری بہن، محمد اکرم صدیقی ہیں ماشاءاللہ، جمشید عالم ہیں، اور سازیہ ماہی ہیں، اور ماشاءاللہ زعفرین زریفن ہیں. اچھا زریفن جو ہیں، ان کی جو بہو ہیں ان کے بیٹے کی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہماری ساسو ماں آپ کو بہت دعا دیتی ہیں، روز کلام سنتی ہیں. اچھا جن کا نام ہے زریفن، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے. اور جو اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کی نیک اور جائز تمنا پوری فرمائے، آمین کہیں. اور اس کے بعد میں ہمارے ایاز خان ہیں، روبی ناز ہیں، ماریا فاروق ہیں. اور یہ ایاز خان جو یہ ٹیلر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ میں ٹیلر ہوں، میں کپڑا سیتا ہوں، تو جن کے کپڑے بچ جاتے ہیں، مطلب میرے پاس جو سلائی کے لیے کپڑا آتا ہے اور کچھ کپڑا اس میں سے بچ جاتا ہے کہ اس کو میں رکھ لوں تو صحیح ہے یا غلط ہے. تو بھائی آپ جو ہے جو بھی کپڑا بچے تو اس سے کہہ دینا، جو بھی آپ کا کسٹمر آ رہا ہے کہ بھائی آپ کے کپڑے میں سے اتنا کپڑا بچا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ہم رکھ لیں گے، تو آپ اس سے پہلے ہی کہہ دیا کریں. اور اس میں تھوڑا سا اگر آپ بغیر مرضی کے، بغیر اجازت کے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ گنہگار رہیں گے. اور ان کے بعد میں محمد شاہ رخ بھائی ہیں سعودی عربیہ سے، جو ہمیں دیکھتے ہیں الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے. تو بھائی آپ جو ہے دل سے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آج کا سوال اور سن لے، آج کے سوال نہ سنے تو کچھ نہ سنا، کیونکہ سوال ہی کچھ ایسا ہے. کسی بھی یتیم کا مال کھانے کا گناہ کیا ہے؟ آج کا میرا پہلا سوال ہے 22 اگست کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل کو 23 اگست میں صبح کو 10 بجے آج کے دونوں سوالوں کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. پہلا سوال کہ یتیم کا مال کھانے کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا؟ کیسا ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ اور جو عورت مردوں کی نقل کرتی ہے، دوسرا سوال، جو عورت مردوں کی نقل کرتی ہے اور جو مرد عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں یہ 2 سوال میں نے آپ سے کر لیے ہیں، دونوں کے جواب دیکھوں گا کل تک کون سا بھائی کون سی بہن مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ کل صبح کو 10 بجے تک ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا دوں گا. کل تک دیکھتا ہوں کون کون کیا کیا لکھ کر بھیجتا ہے. ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے. چلیے عزیزو، اب اللہ کے نبی کا فرمان سن لیں، پھر آپ کو کلام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. کلام اگر آج کا نہ سنا، پھر کہہ رہا ہوں تو کچھ نہ سنا. دھیان سے اللہ کے نبی کا فرمان سنیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دھیان سے سن لینا کہ اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے. اللہ اکبر. اس دن جھٹلانے والوں کو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، کیونکہ جو بیہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار مار کر دھکیلا جائے گا. اللہ اکبر. اور کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کو کہ تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. اللہ اکبر. آج کہتے ہیں نا بہت سے کہ کیا جنت کیا دوزخ، کچھ نہیں، سب کچھ ہی ملتا. بہت سے جاہلانہ انداز میں اس طریقے سے بات کہہ جاتے ہیں جو ہمارے بھائی ان کو نہیں معلوم ہوتا. بھائی یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو تھوڑی سبق سیکھیں اس سے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ان چیزوں کو جھٹلاؤ گے دنیا میں تو اس کا عذاب آپ کو بہت سخت سے سخت ملے گا. توبہ کرے سچی، اور اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، ان چیزوں پر عمل کریں، ان کو گہرائی سے سمجھے. ہاں میرے عزیزو، چلیے ماں باپ کی شان میں اس کلام کو سن لیں. دل مچل جائے گا، روح تڑپ جائے گی. غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے مدد کرتے رہیں. کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں. اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گئے الحمدللہ تو جنت کنفرم ہے، پکی ہے. تو چلیے والدین کی شان میں کلام سن لیں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز ہر حال میں پڑھیں. نماز قضا نہ کرے میرے عزیزو. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑو گے نا تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. ہاں پہلے بھی بتائی تھی میں نے یہ حدیث. چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں، کلام شروع کرتے ہیں. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی گئی، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی گئی. او والدین، او والدین، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی گئی، گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی گئی. ٹوپ میرے تب تو ہو ٹوپ
پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، دن رات یہ ویران سے ویران تھے میرے، او والدین، دن رات یہ ویران سے ویران تھے میرے، دن رات یہ ویران سے ویران تھے میرے، دن رات یہ ویران سے ویران تھے میرے۔ اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے، اب گلشن امید کا ہر پھول کھلا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او والدین، سنی ہوں میں چشتی ہوں ثنا خوان نبی ہوں، سبحان اللہ، سنی ہوں میں چشتی ہوں ثنا خوان نبی ہوں، سنی ہوں میں چشتی ہوں ثنا خوان نبی ہوں، کیا کیا میرے تقدیر، کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے، کیا کیا میری تقدیر میں خالق نے لکھا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او والدین، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، آج یہ شعر میری زندگی سے جڑا ہوا ہے، سنیے نا، سنیے نا، سنیے نا، سنیے نا، سنیے نا، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، او میری ماں، او پیاری ماں، او والدین، او والدین، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، 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 دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ
کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او والدین۔ اور سنیں، اور سنیں، اور سنیں، اور سنیں۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ والدین، والدین، یاد آتی ہے ماں باپ کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ یاد آتی ہے ماں کی تو یہ بہہ جاتے ہیں آنسو۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ یاد آئے وفا ماں کی تو بہہ جاتے ہیں آنسو۔ دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے۔ دراصل یہ سرکار کی سنت سے وفا ہے۔ سب کچھ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او والدین۔ اب آخر میں شاعر کیا لکھتے ہیں؟ سنیے نا، سنیے نا، سنیے نا، سنیے نا۔ اجمل میں حسن سیدہ زہرا کے سگوں کا میری اجمل میں حسن سیدہ زہرا کے سگوں کا، اجمل میں حسن سیدہ زہرا کے سگوں کا۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، میں سیدہ زہرا کے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ شاعر یہ کہتے ہیں اپنے آپ اجمل میں حسن سیدہ زہرا کے سگوں کا، اجمل میں حسن سیدہ زہرا کے سگوں کا۔ دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے، دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے، دل میں میرے حسنین کی اماں کی حیا ہے۔ سب کچھ میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او والدین۔ اور ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، او والدین، او والدین۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت۔ دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا
کا دیا ہے، سب کچھ میری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او والدین، او والدین، او والدین، او واقعی دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ الحمدللہ آج میں آپ سے بتا رہا ہوں، اور ایک بات میں آپ سے اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، جو میرے بھائی نئے یا نئی بہنیں مجھ سے جڑے ہوں اور ان کو پتہ نہیں ہو کہ میں نہ ہی کوئی حافظ ہوں، نہ ہی میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں مولانا ہوں، میں نے حقیقت تو یہ مدرسے میں پڑھائی بھی نہیں کی ہے، لیکن علماء کرام کے ساتھ ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر میں الحمدللہ کافی کچھ سیکھ گیا ہوں۔ اور میں نعت شریف تو میں بہت پہلے سے پڑھتا تھا، تو بس میں یہ تھوڑی سی مجھے مطلب کچھ بھائی سمجھتے ہیں نا کہ کوئی عالم دین ہے، بھائی میں دین کا عالم نہیں ہوں، کاش میں عالم دین ہوتا تو میری قسمت اور جاگ جاتی ہے الحمدللہ، لیکن ابھی بھی عزیزوں قسمت ہر اس مومن کی جاگی ہوئی ہے جو جس کے اندر حسن و اخلاق ہے۔ اگر آپ کے اندر حسن و اخلاق ہے نا تو قسم خدا کی آپ کی قسمت جاگی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا حسن و اخلاق اگر اچھا ہے تو آپ ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ اور اس کا رسول راضی، کیونکہ نبی کا فرمان ہے۔ اب جب ماں باپ اگر راضی ہوں گے تبھی تو اللہ راضی ہوگا، اور اللہ راضی جب ماں باپ ہی راضی نہیں ہوں گے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو بتائیے کیا ٹھکانہ ہوگا ہمارا۔ آپ ذرا غور و فکر کریں۔ تو عزیزوں میں نے آپ کو آج ایک اپڈیٹ بتائی، اپنے سوال کیے اور آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان بتایا، اور آخر میں جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے کا کیا گناہ ہے یہ بتائیے آپ، اور دوسرا سوال کہ جو عورتیں آدمی کی نقلیں کرتی ہیں مطلب پہناوے میں یا کسی بھی چیز میں، اور جو آدمی عورتوں کی نقل کرتے ہیں پہناوے میں یا کسی بھی چیز میں، تو اس کی کیا سزا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ دو سوال میں نے آپ سے کر لیے ہیں، کل تک دیکھوں کون کون کیا کیا جواب ان کا دیتا ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالی کل کو ملتے ہیں صبح کو 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔